اگر آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں، تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ شکر رنجی، جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے، پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں۔ تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے، تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں۔ تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ پھر، تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا۔ تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے اور وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی، روح کی لذت۔ تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کو 1 روٹی مل گئی ہے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کے رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور اپنے بھائیوں سے، جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی۔ اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام۔ تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے۔
کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو. تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ برابر ہیں لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. اے عقبہ بن عامر جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما. یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا. رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو ہمیں یہ تلقین کی گئی. رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانجھ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا. آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے. شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ تو را کے میسر شودی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے.
لوہے کو جب پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کے سبب، غفلتوں کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہماری مسلسل غفلت اور اعمال بد اور گناہوں کے سبب سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، عرض کی حضور اس کا علاج کیا ہے؟ ان دلوں کو روشنی کیسے ملے گی؟ زنگ کیسے اترے گا؟ دل اجلے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو دلوں کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ کثرت ذکر موت دنیا کی محبت کم کرتی ہے، اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو موت کی یادداشت دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا موت۔ تو موت خواہشات کو کم کرتی ہے، آرزوؤں کو محدود کرتی ہے، تو یہ ہمیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے ایک اور دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یہ جب ہمارے تصور میں رہے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اعمال کی طرف ہی ہماری رغبت ہوگی۔ دوسری چیز جو دل کو ستھرا کرتی ہے، دل کا زنگ اتارتی ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہے، وہ ہے تلاوت کلام مجید۔ تلاوت کلام مجید اللہ جل شانہ کا ایک ایسا انعام ہے اس امت کو جو دیا گیا، جو ہم راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا گیا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو تاثیرات ہیں وہ دلوں کو نور بخشتی ہیں۔ تو جب دل قرأت قرآن سے، تلاوت کلام مجید سے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے دلوں کو معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے اور دلوں کو نور ملتا ہے، دل اجلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بیان فرمایا گیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةً، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ ذکر الہی کرنے سے دل نور پاتے ہیں اور زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر الہی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے جو نجات دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کثرت ذکر دلوں کا زنگ اتارتا ہے اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں اور غفلت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو 5 اشیاء ایسی ہیں جو دلوں کو شفا دیتی ہیں
دلوں کا علاج ہے اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو قراءۃ القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو کہ حدیث پاک میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور دوسرا فرمایا وخلاء البطن، اور پیٹ کا خالی ہونا۔ بھرے ہوئے پیٹ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ اللہ جل شانہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور تقوی کا نور دیتا ہے اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لے اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام اور رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی والتضرع عند السحر، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا۔ سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے، کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، خود بخود آپ محسوس کریں کہ ایک اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، آپ کی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور رہے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ، تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے،
تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ